صدیوں پرانی بات ہے، ایک گاؤں تھا جس کا نام گلزار آباد تھا۔ یہ گاؤں کبھی خوشحال اور سبز و شاداب تھا، مگر اب اس کی گلیاں سنسان اور خاموش ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کی رونق کہیں کھو گئی ہے اور ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہو گیا ہے۔ گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام کمال الدین تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی حویلی بہت بڑی اور بلند تھی اور پرندے بھی اس کی چھت پر بیٹھتے تھے۔ کمال الدین کے ہاتھ کی انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے جوہرات اتنے بھاری تھے کہ چلنے پر ان کی کھنک دور دور تک سنائی دیتی تھی، مگر کمال الدین کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تلخی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کی ملکیت ہو اور جو چیز اس کے قابو میں نہ آئے وہ بیکار ہے۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتا مگر دل کے سکون سے دور تھا۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک پانی بیچنے والا نوجوان تھا۔ وہ دن بھر اپنی چمڑے کی مشق اٹھا کر گاؤں کی ہر گلی میں پانی پہنچاتا۔ اس کی پشت پر مشکلات کے نشانات واضح تھے، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم اور پاکیزہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ احمد کے لیے پانی دینا صرف کام نہیں بلکہ عبادت تھی۔ وہ کسی سے مزدوری یا انعام کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب کو بس پانی دیتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو دلوں کو سکون پہنچاتی تھی۔ ایک دن سخت گرمی پڑی، سورج آسمان پر جیسے آگ برسا رہا تھا۔ لوگ گھروں کے اندر چھپ گئے۔ کمال الدین گاؤں کی بڑی نہر میں بیٹھا تھا، مگر اس کا گلا خشک تھا اور پیاس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ فوری پانی لے کر آئے۔ اس وقت احمد گلیوں میں پانی پلاتا ہوا ایک بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا۔ کمال الدین کے ایک خادم نے اسے دھکا دیا اور کہا، اے نوجوان پانی بیچنے والے، فوراً پانی لے کر ہمارے مالک کے لیے آؤ۔ احمد نے بوڑھے کو پانی پلایا، مشق صاف کی اور پھر بڑے ادب سے کمال الدین کے پاس آیا۔ احمد نے پانی کا پیالہ کمال الدین کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کمال الدین نے پانی پیا، مگر جیسے ہی پہلے گھونٹ گلے سے نیچے اترا، اس نے غصے میں پیالہ زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ پانی ہے یا زہر؟ یہ اتنا گرم اور بے ذائقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال الدین نے چلا کر بولا۔ احمد خاموش رہا۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور بڑی نرمی سے کہا، حضرت پانی وہی ہے جو میں سب کو دیتا ہوں۔ شاید مسئلہ پانی میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ جب دل میں کڑواہٹ ہو تو میٹھا بھی تلخ لگتا ہے۔ کمال الدین کے چہرے پر غصہ بڑھ گیا۔ اس نے احمد کے گال پر اپنی بھاری انگوٹھی سے وار کیا۔ خون احمد کے گال سے نکل کر اس کی مشق پر جا گرا۔ پھر کمال الدین اپنی حویلی کی طرف چلے گئے اور احمد کو گاؤں سے باہر بھیج دیا گیا۔ احمد نے چپ چاپ یہ سب دیکھا اور دل میں دعا کی کہ اللہ اس امیر شخص کے دل میں سکون ڈالے۔ اس دن احمد ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا مٹی کا مٹکا تھا جس میں اس نے پانی رکھا ہوا تھا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ اگر میری قسمت میں آزمائش لکھی ہے تو مجھے صبر دے اور اس کی نیت کو بدل دے جس کے دل میں غرور اور تلخی ہے۔ اس دن گلزار آباد میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر گلزار آباد کی گلیوں میں روشنی کی نرم کرنیں پھیلنے لگی۔ لوگ ابھی نیند میں ہی تھے، مگر گرمی نے انہیں جاگنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر پانی کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ احمد ایک چھوٹے سے مٹی کے مٹکے کے ساتھ شہر کے دوسرے گاؤں کی پرانی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی مشق نہ تھی، نہ ہی دولت کا سہارا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سکون اور ہمت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دل کی نیت اور ایمانداری ہے۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ گلزار آباد میں ایک دن کی شدید گرمی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ لوگ پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ امیر لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے جبکہ غریب لوگ گرمی میں جلنے لگے۔ احمد نے ہر گھر میں جا کر پانی دیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اسی دوران شہر میں ایک نئی خبر پھیل گئی۔ سلطان کی بیٹی شہزادی مہناز ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی جس کا علاج شہر کے سب بڑے حکیم بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی شدت ایسی تھی کہ ہر گھونٹ پانی اس کے لیے تلخ لگ رہا تھا۔ سلطان نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کی بیماری کا علاج کر دے گا اسے انعام دیا جائے گا اور اس شخص کو جائیداد میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر کمال الدین کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔
اس نے سوچا یہ موقع ہے کہ میں اپنی دولت اور حیثیت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں۔ میں شہزادی کے لیے سب سے قیمتی پانی منگوا کر اپنی عزت اور دولت بڑھاؤں گا۔ کمال الدین نے اپنی حویلی کی تیز روشنیوں کے درمیان سب سے قیمتی برف، پھولوں کا عرق اور مہنگے مشروبات جمع کروائے۔ اس نے خود نگرانی کی اور ہر قدم پر غرور دکھایا، مگر دل کے اندر سے کچھ بھی سکون نہیں ملا۔ دوسری جانب احمد نے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے میں جمع شدہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا میں دوبارہ گاؤں میں قدم رکھ سکتا ہوں؟ کیا کمال الدین مجھے پہچان کر مار ہی نہ دے؟ مگر احمد کے دل نے جواب دیا، اگر تم ایک کی زندگی بچا سکتے ہو تو جان کی پرواہ کیوں؟ احمد نے اپنا مٹکا اٹھایا اور گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اسے وہ لوگ ملے جو پہلے اسے گاؤں سے باہر نکال چکے تھے۔ آج ان کے چہروں پر خوف اور عاجزی تھی۔ احمد خاموش رہا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہا۔ جب احمد سلطان کے دربار میں پہنچا، دربار کے تمام محافظ اور لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان نے اسے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے اور یہ ٹوٹا ہوا مٹکا لے کر کیا کرنے آیا ہے؟ احمد نے بڑے ادب سے کہا، سلطان سلامت، پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں۔ مجھے ایک موقع دیجیے، اگر شہزادی کو سکون نہ ملا تو آپ مجھے جو حکم دے وہ حکم مجھے منظور ہے۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی اور احمد کو شہزادی کے کمرے میں لے جانے کی اجازت دے دی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کس طرح اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرے گا۔ احمد نے مٹکے سے سادہ پانی نکالا اور شہزادی کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ پانی میں نہ کوئی قیمتی عطر تھا، نہ مشروبات کی ملاوٹ اور نہ ہی برف۔ شہزادی نے پہلے گھونٹ لیا، فوراً اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی اور وہ لمبی سانس لے کر سکون محسوس کرنے لگی۔ دربار میں سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ سلطان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کمال الدین کے دل میں خالی پن اور حیرانی تھی۔ اس نے اپنے قیمتی پانی کے تمام انتظامات کیے، وہ ناکام رہا اور ایک عام نوجوان کی نیت نے شہزادی کی جان بچائی۔ کمال الدین اس دن سے اندر ہی اندر پریشان تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، حویلی، قیمتی جواہرات، مگر وہ بے سکون اور خالی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تلخی بڑھ گئی اور دل میں ایک عجیب خالی پن پیدا ہوا۔ احمد نے شہزادی مہناز کی بیماری ختم کر دی تھی، مگر اس نے کسی انعام کی خواہش نہیں کی۔ وہ سادہ کپڑے پہنے اپنی پرانی مشق کے ساتھ دربار سے باہر آیا اور لوگوں کی خدمت میں لگا رہا۔ لوگ اس کی سادگی اور ایمانداری سے متاثر ہو رہے تھے۔ کمال الدین نے اپنی حویلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر سوچا، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، مگر یہ نوجوان جس کے پاس کچھ نہیں، سب کو حیران کر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت اور طاقت سے دل کی تلخی دور نہیں کی جا سکتی۔ کمال الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کے پاس جائے اور اپنی نیت کی غلطی کا اعتراف کرے، مگر غرور اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ احمد کو کیسے قبول کرے۔ اسی دوران احمد شہر کے دوسرے گاؤں کے سب سے خشک علاقے میں پانی پہنچانے کے لیے نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے ایک نیا راستہ بنایا تاکہ شہر کے ہر غریب گھر تک پانی پہنچ سکے۔ احمد کا مقصد صرف خدمت تھی، شہرت یا دولت نہیں۔ کمال الدین اپنی قیمتی گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر گاؤں کے سب سے سنسان علاقے میں احمد کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا احمد مٹی کھود کر کھالا بنا رہا ہے، اس کی صفائی کر رہا ہے اور دوسرے گاؤں میں لوگوں کے لیے پانی پہنچانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ کمال الدین نے احمد کو دیکھ کر دل میں پہلی بار عاجزی محسوس کی۔ اس نے اپنے غرور کو کم کیا اور احمد کے قریب جا کر کہا، میں نے اپنی طاقت اور دولت سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقی خدمت اور عزت تمہاری نیت میں ہے۔ احمد نے نرمی سے مسکرا کر کہا، حضرت، نیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ دولت اور طاقت صرف ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ کمال الدین کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی اور سکون کے ملے جلے جذبات آئے۔ اس نے احمد سے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں کی خدمت میں حصہ لے گا اور اپنی دولت سے لوگوں کی مدد کرے گا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ کمال الدین جو کبھی غرور اور طاقت کے نشے میں رہتا تھا، آج عاجزی سے احمد کے ساتھ کھڑا ہے۔ احمد کی سادگی اور خدمت نے سب کے دل جیت لیے۔ احمد اور کمال الدین اب گاؤں میں ایک نئی شروعات کرنے والے تھے۔ احمد کی نیت کی پاکیزگی اور کمال الدین کی دولت اور وسائل کو ملا کر وہ گاؤں کی خدمت میں لگ گئے۔
کمال الدین نے اپنی حویلی کے سبھی وسائل استعمال کیے۔ اس نے گاؤں کی خشک نالیوں اور پرانے کنویں کی مرمت کروائی۔ احمد نے ہر جگہ نگرانی کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ پانی ہر گھر تک پہنچے۔ گاؤں کے لوگ حیران اور خوش تھے۔ غریب لوگ اب پانی کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے تھے۔ ہر گلی میں کھالے کے ذریعے پانی پہنچنے لگا اور لوگ احمد اور کمال الدین کے نام کی دعائیں دینے لگے۔ احمد ہر گھر جاتا، بچوں کو پانی پلاتا اور بزرگوں کا ادب کرتا۔ وہ نہ امیروں کو ترجیح دیتا اور نہ کسی کو کمتر سمجھتا۔ ہر شخص کے لیے اس کی خدمت برابر تھی۔ کمال الدین سیکھ چکا تھا کہ خدمت میں غرور کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ اب صرف اپنی طاقت اور دولت کو دوسروں کے بھلے کے لیے استعمال کرتا۔ اس کا غرور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ گاؤں کے بازار میں بھی تبدیلی آئی۔ لوگ لڑائی اور حسد سے باز آ گئے۔ سب نے دیکھا کہ دولت اور طاقت کا استعمال نیکی کے لیے کیا جائے تو وہ عزت اور محبت پیدا کرتی ہے۔ احمد اور کمال الدین نے گاؤں میں ایک نیا قانون بھی بنایا۔ ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب، پانی اور بنیادی ضروریات تک آسان رسائی رکھے گا۔ کسی کو بھوک یا پیاس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ کمال الدین نے اپنی حویلی کا ایک حصہ عوامی ہسپتال اور پانی کی تقسیم کے لیے وقف کر دیا۔ احمد نے لوگوں کو تربیت دی کہ پانی اور خوراک بانٹنے کا کام ایمانداری سے کیا جائے۔ شہر کے بچے خوش تھے، وہ کھیلتے اور ہنستے تھے اور پانی کے بہاؤ کے کنارے وقت گزارتے، اور ہر شخص میں اعتماد پیدا ہوا کہ اب گاؤں میں خدمت اور نیکی کا نظام قائم ہے۔ احمد نے کمال الدین سے کہا، حضرت یاد رکھیں، خدمت میں سب سے بڑی طاقت نیت کی پاکیزگی ہے۔ دولت صرف اس سے آسان بناتی ہے، مقصد نہیں۔ کمال الدین نے سر ہلایا اور کہا، احمد تم نے مجھے وہ سبق دیا جو میں اپنی پوری زندگی نہیں سیکھ سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں واقعی گلزار بن جائے، جہاں ہر شخص خوشحال اور محفوظ ہو۔ اس دن سے گلزار آباد کا ہر حصہ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ گلزار آباد میں اب حقیقی تبدیلی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ گلیوں میں پانی بہنے لگا اور عورتیں دعائیں دینے لگی۔ کمال الدین نے اپنی حویلی کے کھلے صحن میں ایک عوامی لنگر خانہ بنایا۔ وہاں گاؤں کا ہر شخص اپنی بھوک مٹاتا اور ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ کمال الدین روز احمد کے ساتھ گلیوں میں جاتا اور دیکھتا کہ پانی اور خوراک ہر گھر تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ گلزار آباد کے لوگ احمد کو اپنا ہیرو ماننے لگے۔ شہر کے لوگ کہتے گلزار آباد اب واقعی گلزار بن چکا ہے۔ یہ گاؤں نہ امیروں کا ہے نہ غریبوں کا، بلکہ سب کے لیے محفوظ اور خوشحال ہے۔ مگر ہر خوشی کے پیچھے کبھی نہ کبھی خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب سی خبر آئی۔ شہر کے باہر ایک مسلح قافلہ آیا تھا جس کے سربراہ کا نام ظہیر تھا۔ ظہیر ایک ظالم اور لالچی آدمی تھا جو دوسرے شہروں کی دولت اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں کا رخ کیا، یہ سوچ کر کے گلزار آباد کی دولت اور پانی پر قبضہ کرنا آسان ہوگا۔ کمال الدین اور احمد نے اس خبر کو سنا۔ کمال الدین کے دل میں خوف اور تشویش پیدا ہوئی، مگر احمد نے کہا، حضرت خوف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی نیت صاف رکھیں اور سب کو اکٹھا کریں تو کوئی بھی دشمن ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فوراً گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور منصوبہ بنایا کہ ہر گلی، ہر دروازہ اور ہر نالی کی حفاظت کی جائے، اور گاؤں کے چاروں طرف بہت بڑی ایک نہر بنا دی جائے اور اس میں پانی چھوڑ دیا جائے تاکہ دشمن کے قریب آنے پر اس کا راستہ روکا جا سکے۔ احمد نے سب کو سکھایا کہ دشمن صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل اور اتحاد سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ ظہیر کا قافلہ گاؤں کے قریب پہنچا اور شور شرابہ ہونے لگا۔ لوگ گھروں میں چھپ گئے، مگر احمد اور کمال الدین نے گاؤں کے مین چوراہے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہم گلزار آباد کے ہر باشندے کی حفاظت کریں گے، کوئی طاقتور دشمن ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ ظہیر نے سوچا یہ گاؤں آسانی سے فتح ہو جائے گا، مگر اسے احمد کی ایمانداری اور کمال الدین کی حکمت کا اندازہ نہیں تھا۔ جب دشمن نے گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو احمد اور عوام نے اپنے منصوبے کے مطابق گاؤں کے چاروں طرف بنائی گئی نہر میں پانی چھوڑ دیا، اور پانی کی وجہ سے دشمن کو گاؤں میں داخل ہونے کا راستہ بند ہو گیا۔ ظہیر کا قافلہ حیران رہ گیا کہ ایک عام گاؤں کے لوگ اتنی چالاکی اور اتحاد کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ احمد کی حکمت، کمال الدین کے وسائل
اور عوام کی مدد نے آخرکار دشمن کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ احمد اور کمال دین کے عزم اور اتحاد کی قدر کرنے لگے۔ احمد نے سب کو یہ سبق دیا کہ دشمن صرف طاقتور ہوتا ہے، مگر عقل، اتحاد اور ایمانداری کے سامنے کوئی بھی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ چند ہفتوں بعد گلزار آباد میں ایک دن طوفان آیا، جس کے ساتھ بارش بھی تھی۔ درخت گر گئے اور گاؤں کے کچھ بزرگ زخمی ہو گئے۔ گاؤں میں بنائی گئی پانی کی نالیاں ٹوٹ گئی اور کئی گھر متاثر ہوئے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ احمد اور کمال دین نے فوراً گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ احمد نے سب سے پہلے بزرگ زخمیوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا۔ کمال دین نے گاؤں کے وہ لوگ جن کے طوفان میں گھر ٹوٹ گئے اپنی حویلی میں پناہ دی۔ احمد اور کمال دین دونوں نے ساتھ مل کر گاؤں کے ہر علاقے کی نگرانی کی تاکہ کوئی شخص پانی، ہوا یا گرنے والے درختوں کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے۔ احمد دن بھر بارش میں بھیگ کر لوگوں کی مدد کرتا رہا، بچوں اور بزرگوں کو پانی پہنچاتا اور زخمیوں کی خدمت کرتا رہا۔ کمال دین نے اپنی دولت سے امداد سامان، کھانے اور کپڑا مہیا کیا۔ طوفان رکنے کے بعد گاؤں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لوگوں کے گھروں کی چھتیں ٹوٹ گئی تھی، پانی کی نالیوں میں مٹی اور پتھر جمع ہو گئے تھے، مگر احمد اور کمال دین نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور گاؤں کو دوبارہ تعمیر شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران گاؤں کے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق مدد کی۔ جو لوگ پانی کے نظام کو صاف کرنے میں مدد کر سکتے تھے وہ بھی شامل ہوئے، جو کھانا بانٹ سکتے تھے وہ آگے آئے، اور جو زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکتے تھے وہ کام پر لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گلزار آباد نے ایک نئی زندگی اختیار کی۔ گاؤں کی گلیاں دوبارہ روشن ہو گئی تھی، پانی کی نالیاں صاف ہو گئی تھی اور ہر شخص امن اور خوشحالی میں زندگی گزار رہا تھا۔ احمد اور کمال دین نے شہر میں ایک مستقل نظام قائم کیا۔ پانی کی نالیوں اور ذخیرے کے مستقل نگرانی، ہر علاقے میں بچوں اور بزرگوں کی حفاظت کے لیے ٹیمیں، قدرتی آفات اور دشمن کے خلاف جلدی اطلاع دینے کا نظام، تاکہ ظہیر اور اس جیسے دشمن اب گاؤں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ گلزار آباد اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کبھی جو گلیاں ویران اور خاموش ہوا کرتی تھی، وہاں اب صبح سویرے بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ عورتیں گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو کر پانی بھرتی تھی اور بازاروں میں تاجروں کی آوازیں گاہکوں کو متوجہ کرتی۔ نالیوں میں بہتا شفاف پانی سورج کی روشنی میں چمکتا تھا، جیسے گاؤں نے نئی زندگی حاصل کر لی ہو۔ احمد روزانہ فجر کے بعد نکلتا اور کنواں اور نالیوں کا جائزہ لیتا۔ اس کے ساتھ چند نوجوان رہتے جنہیں اس نے خود پانی کے نظام کی دیکھ بھال سکھائی تھی۔ وہ احمد کو صرف رہنما نہیں بلکہ اپنا استاد سمجھتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے کنارے سے شور اٹھا۔ لوگ پریشانی میں بول رہے تھے کہ کنویں میں پانی کی روانی کم ہو رہی ہے اور کنویں کے اندر مٹی جم چکی ہے اور کنویں کے ارد گرد پانی کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ احمد فوراً وہاں پہنچا اور کنویں کے دہانے پر جھک کر اندر جھانکا۔ واقعی بارش کے بعد مٹی اور شاخیں گر کر راستہ روک چکی تھی۔ احمد نے نہایت سکون سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ ابھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت کمال دین کو خبر ملی تو وہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھا وہاں آ پہنچا۔ پہلے وہ ایسے موقع پر صرف احکام جاری کرتا تھا، مگر اب اس نے خود گاڑی سے اتر کر مٹی صاف کرنے کے لیے کدال اٹھا لی۔ کسان حیران ہو گئے، کیونکہ وہی آدمی جو کبھی گرد آلودہ زمین پر قدم رکھنے سے پرہیز کرتا تھا، آج کیچڑ میں کھڑا ہوا ہے۔ شام ہونے سے پہلے کنواں صاف ہو چکا تھا اور پانی پھر سے بہنے لگا تھا۔ لوگ شکر ادا کرتے ہوئے گھروں کی طرف لوٹ گئے، مگر احمد رات کو مسجد کے صحن میں بیٹھ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، جو اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ شاید گلزار آباد میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد گلزار آباد میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب گاؤں کے زیادہ تر فیصلے احمد کے ہاتھ میں ہیں اور کمال دین محض دولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ باتیں زیادہ تر رشید نامی ایک تاجر پھیلا رہا تھا، جو پہلے پانی بیچ کر فائدہ اٹھاتا تھا
مگر نئے نظام میں اس کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ رشید چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا کہ اب اسے بھی اختیار چاہیے، کیونکہ وہ خود کو نظر انداز ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ جب یہ بات احمد تک پہنچی تو وہ سیدھا رشید کے پاس گیا اور نہایت تحمل سے اس سے پوچھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ رشید نے تلخی سے جواب دیا کہ اب سب کچھ احمد کی مرضی سے ہوتا ہے۔ احمد نے بڑے سکون سے کہا، اگر وہ غلط ہے تو پورا گاؤں بیٹھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ اس نے کبھی خود کو مالک نہیں سمجھا۔ رشید خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ضد باقی تھی۔ اسی رات کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر نالی میں پتھر ڈال دیے تاکہ پانی رک جائے۔ صبح ہوتے ہی شور مچ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ کمال الدین غصے میں آ گیا اور اس نے سخت سزا دینے کی بات کی، مگر احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا اور کہا کہ سزا دینے سے پہلے حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ تحقیق ہوئی تو رشید کا نام سامنے آیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر سب کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد نے سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ گاؤں کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے تو سامنے آ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ چھپ کر نقصان پہنچانا دشمنی کا مترادف ہے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اعتراف کیا وہ صرف اس خوف میں مبتلا تھا کہ اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ کمال الدین نے کہا کہ گاؤں میں ہر شخص کو کردار ملے گا، مگر سازش برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی دن احمد نے ایک نیا نظام قائم کیا جس میں ہر محلے سے نمائندے منتخب کیے گئے تاکہ اجتماعی فیصلے کیے جا سکیں۔ گرمی کا موسم دوبارہ آ گیا تھا، مگر اس بار بارش نے منہ موڑ لیا تھا۔ دریا کی سطح کم ہونے لگی اور کنووں کا پانی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا۔ احمد نے فوراً گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اب پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ پانی کی تقسیم محدود کر دی گئی اور احمد خود سب سے کم پانی استعمال کرنے لگا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ دوسروں سے زیادہ لے رہا ہے۔ کمال الدین نے اپنے باغ کے فوارے بند کر دیے اور اعلان کیا کہ جب تک گاؤں محفوظ نہیں ہو جاتا وہ کسی قسم کی نمائش برداشت نہیں کرے گا۔ احمد نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے نئے حوض اور زیر زمین ٹینک بنائے جائیں تاکہ آئندہ ایسے حالات میں مشکل نہ ہو۔ مہینوں تک لوگ محنت کرتے رہے اور احمد خود اینٹیں اٹھاتا رہا۔ ایک دن شدید گرمی میں وہ بے ہوش ہو گیا اور لوگوں نے اسے فوراً اٹھا کر سایہ دار جگہ پر پہنچایا۔ کمال الدین خود اس کے پاس بیٹھا اور کہا کہ اگر احمد کو کچھ ہو گیا تو گاؤں کا نظام بکھر جائے گا۔ احمد نے کمزور آواز میں جواب دیا کہ گاؤں کسی ایک انسان سے نہیں بلکہ سب کے مل کر کام کرنے سے چلتا ہے۔ چند دن بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہوئی۔ نئے بنائے گئے حوض بھر گئے اور زمین پھر سے زندگی کی علامت بن گئی۔ کمال الدین نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی اور کہا کہ یہ سب انسانوں کی محنت اور زیادہ ان کی نیت کا ثمر ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، جب نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ احمد عمر کے آخری حصے تک پانی بانٹتا رہا۔ جب اس کے ہاتھ کانپنے لگے تو اس کے شاگردوں نے مشق سنبھال لی، مگر وہ پھر بھی کنویں کے پاس بیٹھ کر نگرانی کرتا اور بچوں کو نصیحت کرتا کہ پانی نعمت ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کمال الدین ایک دن اسی نہر کے کنارے کھڑا تھا جہاں کبھی وہ غرور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے پانی کی لہروں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اسے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب ایک سادہ نوجوان نے اس کے دل کی تلخی کو آئینہ دکھایا تھا۔ وہ احمد کے پاس آیا اور کہا اگر اس دن احمد صبر نہ کرتا تو شاید وہ کبھی خود کو نہ پہچان پاتا۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا کہ اصل تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو شکایت دے دے وہ سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے۔ سالوں بعد جب دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گلزار آباد میں ان کے نام پر 2 کنویں تعمیر کیے گئے۔ ایک پر لکھا تھا نیت کی پاکیزگی زندگی کو میٹھا بناتی ہے، اور دوسرے پر لکھا تھا دولت تب نعمت بنتی ہے جب خدمت کے لیے ہو۔ آنے والی نسلیں ان کنووں سے پانی پیتی اور بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی کہ کیسے ایک پانی بیچنے والے کی دعا اور ایک امیر آدمی کی توبہ نے ایک ویران گاؤں کو گلستان بنا دیا۔ اور یوں گلزار آباد صرف ایک بستی نہیں رہا بلکہ ایک سبق بن چکا تھا جو وقت کے ساتھ مٹتا نہیں بلکہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔